آلبرٹ آئنسٹائن کے بارے میں کون نہیں جانتا، جو کہ ایک عظیم سائنٹسٹ اور ہسٹری کے ایک بہت بڑے جینیس تھے۔ آئنسٹائن ایک فزسٹ تھے جنہوں نے سائنس کی شاخوں جیسے فزکس اور میتھس کی فیلڈز میں بڑی بڑی ڈسکوریز کی۔ یہی وہ سائنسدان تھا جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جیسے لاز بنائے اور پوری دنیا کو ان لاز کے ذریعے استفادہ کروایا۔ اپنی خدمات کی بنا پر آئنسٹائن نے نوبل پرائز بھی جیتا۔ آئنسٹائن ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنس کا حامل انسان تھا، جو کوئی عام انسان تو نہیں ہو سکتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آئنسٹائن کے دماغ میں ایسی کیا چیز فٹ کی تھی جو اسے ایکسٹرا آرڈینری جینیس بناتی ہے۔ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ سے جڑے رہنے کے لیے آؤٹ سائڈ فیکٹر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بندھے رہیں۔ آلبرٹ آئنسٹائن، جس کے دماغ کے بارے میں کئی لوگوں کو یہ انکشاف تھا کہ شاید یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کا دماغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا ہے، کیونکہ آئنسٹائن غیر معمولی خصوصیات اور حافظے کا مالک تھا اور اس کا دماغ ایک عام انسان کے دماغ کی نسبت کافی تیز تھا۔ آئنسٹائن جب اسکول میں تھا تو سوالات کے بالکل صحیح اور تیزی سے جوابات دے کر سب کو حیران کر دیا کرتا تھا۔ فزکس اور میتھمیٹکس میں آئنسٹائن کا انٹرسٹ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے بارے میں اس کے اکثر سوالات ٹیچرز کو بھی حیران اور پریشان کر دیا کرتے تھے۔ یہی کچھ وجوہات تھیں جنہوں نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آئنسٹائن کی کھوپڑی میں ایک ایسا دماغ فٹ ہے جو کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی ایلین کا دماغ ہے۔ لیکن آئنسٹائن یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے برین پر کسی قسم کی کوئی ریسرچ کی جائے، بلکہ مرنے سے پہلے اس نے یہ ہدایات جاری کر دی تھی کہ اس کی ڈیتھ باڈی کو دفنایا نہ جائے بلکہ جلا دیا جائے۔ پھر 18 اپریل 1955 میں پرنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کی موت ہوئی تو موت کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کرنے کے لیے ڈیتھ باڈی کو ہاسپٹل میں ہی رکھا گیا، اور اس دوران وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ پرنسٹن ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے آئنسٹائن کا برین نکال کر چوری کر لیا اور اس کو اپنے گھر میں چھپا لیا۔ آئنسٹائن کے برین کے راز جاننے کی خواہش نے اسے یہ بھلا دیا کہ اس سے اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے اس برین کی اسٹڈی کو اپنی اولین ترجیح بنا لیا تھا۔ جب ہسپتال انتظامیہ کو خبر ہوئی تو اس ڈاکٹر کو جاب سے فائر کر دیا گیا۔ اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر تھامس ہاروی تھا۔ پھر جیسے تیسے کر کے ڈاکٹر تھامس ہاروی نے آئنسٹائن کے بیٹے ہینس آلبرٹ سے اس کے والد کے برین پر سرچ کرنے کی اجازت لے لی۔ اب تھامس بالکل جاب لیس ہو گیا تھا اور اس کے پاس ریسرچ کے لیے کچھ ریسورسز بھی موجود نہیں تھے، اس لیے وہ آئنسٹائن کے برین کو پینسلوینیا میں لے گیا، جہاں اسے ایک میڈیکل سپروائزر کی نوکری مل گئی۔ نوکری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فارغ وقت میں برین کو اسٹڈی کرتا، لیکن پھر بھی یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ اکیلا بغیر ریسورسز کے کر سکتا۔ تبھی اس نے ایک بہترین فیصلہ کیا، وہ یہ کہ اس نے آئنسٹائن کے برین کو 240 ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور انہیں پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں ایکسپرٹ نیورولوجسٹ کے پاس ریسرچ کے لیے بھیج دیا۔ برین کے چوری ہونے کے 30 سال بعد 1985 میں اب اس پر پراپر ریسرچ کا کام شروع کیا گیا۔ نیورولوجسٹ نے اس کے دماغ کو اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے دماغ کا بہترین استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ایسے حقائق سامنے آئے جنہوں نے پہلے سے کیے جانے والے انکشافات کو کافی حد تک ثابت کر دیا۔ آئنسٹائن کے برین اور ایک نارمل انسان کے برین کے اندر کیا ڈفرنس پایا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ایک نارمل انسان کے برین کا سٹرکچر کیا ہے۔ ایک نارمل انسانی برین کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ ان حصوں کو ہم لیفٹ برین اور رائٹ برین کہتے ہیں۔ لیفٹ برین جسم کے رائٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ میں ایک ایسا حصہ بھی موجود ہوتا ہے جو ان دونوں حصوں یعنی لیفٹ اور رائٹ برین کے درمیان میں کمیونیکیشن کا کام کرتا ہے۔ اس حصے کو کارپس کیلوسم کہتے ہیں۔ اب آئنسٹائن کے برین کا یہ حصہ یعنی کارپس کیلوسم سائز میں کمپیریٹیولی بڑا اور زیادہ ایکٹیو تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے برین کے دونوں حصوں کا آپس میں کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ تھا، اور اس کمیونیکیشن کی سپیڈ بھی زیادہ تھی۔ اس لیے آئنسٹائن کو کوئی بھی بات ایک نارمل انسان کی نسبت بہت جلد سمجھ آ جاتی تھی، کیونکہ آئنسٹائن کے برین میں نیورونز کا فلو بہت تیز تھا، جو کہ انسان کے ایکشن کرنے اور اس کو رسپانس کرنے کی صلاحیت کو تیزی سے بڑھاتے ہیں۔
ناظرین، ان تمام ریسرچ سے ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ آئنسٹائن کی جینیس کے پیچھے اس کے برین کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ اسی لیے کافی حد تک یہ انکشاف بھی سچ ثابت ہوا کہ آئنسٹائن کی کھوپڑی میں ایک ایلین کا برین فٹ کیا گیا تھا، جو اس کو سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خاص بناتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔